4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت اردو بال بھارتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزلیات کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی غزل ڈاکٹر محمد اقبال کی۔ اس غزل کے سوال جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اسے پورا شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اسے لائک کرنا ہے اور پھر اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں۔ پلے لسٹ میں سے آپ کو 8ویں جماعت کے تمام مضامین کے ویڈیوز مل جائیں گے۔ سبق نمبر 9 غزلیات۔ نمبر 1 غزل ہے ڈاکٹر محمد اقبال کی۔ جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شفقی خاکہ مکمل کیجیے۔ علامہ اقبال کے اردو شعری مجموعے ہیں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ اسی طرح ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی مشن کالج سیالکوٹ، اعلیٰ تعلیم ہوئی لاہور اور ولایت، ڈاکٹریٹ جرمنی سے اور بیرسٹری لندن سے۔ فارسی تصانیف ہے جاوید نامہ، پیام مشرق، اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ درجہ ذیل سوال کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے شاعر نے کوہ دمن کا نظارہ کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب: کوہ دمن کا نظارہ بیان کرتے ہوئے شاعر نے لکھا ہے کہ چراغ لالا سے کوہ دمن روشن ہو گئے ہیں، یعنی پہاڑوں، میدانوں، ویرانوں میں ہر طرف لالا کے پھول کھل اٹھے ہیں اور ان پھولوں کو دیکھ کر بلبل چہک اٹھا ہے۔ سوال نمبر 2 شاعر کو مرغ چمن کب نغموں پہ اکسانے لگا؟ جواب: ہر طرف لالا کے کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر مرغ چمن شاعر کو نغموں پہ اکسانے لگا۔ سوال نمبر 3 پھول کی ڈالی پر شبنم کا موتی کس نے رکھا؟ جواب: پھول کی ڈالی پر شبنم کا موتی باد صبح نے رکھا۔ نمبر 4 آخری شعر سے محاورہ تلاش کر کے لکھیے۔ جواب ہے پانی پانی کرنا۔ بول چال دیکھتے ہیں، آئیے۔ ایک لفظ لکھیے چراغ لالا سے روشن ہونے والے کوہ دمن، نغموں پر اکسانے والا مرغ چمن، شبنم کا موتی رکھنے والی باد صبح، موتی کو چمکانے والی سورج کی کرن۔ پیرہن کے رنگ اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ اس شعر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب: علامہ اقبال نے اس شعر میں ایک عظیم پیغام دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان وقتی فائدے کے لیے اپنا سب کچھ بگاڑ بیٹھتا ہے، اسے اس غفلت سے بچنا چاہیے۔ انسان کو اپنے ضمیر کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک بزرگ انسان کی بات مجھے شرمندہ کر گئی جب اس نے یہ کہا کہ تو اگر کسی فائدے کے لیے کسی کے آگے جھک گیا تو سمجھ لے تو اس کے ہاتھوں بک گیا، کیونکہ اب تیرا من اور تیرا تن دونوں وہی کام انجام دیں گے جو وہ شخص چاہے گا جس کے ساتھ وقتی مفاد کے لیے تو نے سودا کیا تھا۔ من کی دنیا اور تن کی دنیا کا فرق واضح کیجیے۔ جواب: من کی دنیا سوز اور مستی، جذبہ اور شوق کی دنیا ہے۔ اس کے برعکس تن کی دنیا نفع، نقصان اور فریب و مکاری کی دنیا ہے۔ تلاش و جستجو دیکھتے ہیں۔ غزل سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: کوہ دمن، سوز و مستی، جذب و شوق، سود و سودا اور مکر و فن۔ غزل سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: چراغ لالا، مرغ چمن، برگ گل، باد صبح، سراغ زندگی۔ خدا موزی اپنے استاد یا انٹرنیٹ کے ذریعے علامہ اقبال کی شاعری کی خصوصیت معلوم کیجیے۔ جواب ہے علامہ اقبال کی شاعری سے پہلے اردو شاعری کا موضوع زیادہ تر عشق و محبت کے حسین جذبات، واقعات اور کیفیات سے پر ہوتے تھے۔ اس دور کی شاعری میں واردات قلب کو خاص اہمیت اور اولیت حاصل تھی۔ اقبال کی شاعری میں ان سب چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ اقبال کی شاعری میں بھی عشق کا بھرپور بیان ملتا ہے، لیکن اقبال کی شاعری میں عشق کا تصور مجازی اور دنیاوی نہیں، بلکہ عشق کا مطلب اللہ اور پیغمبر سے ہے اور محبت کا مطلب وطن سے سچی محبت ہے۔ یہ اقبال کی شاعری کی سب سے بڑی اور اہم خصوصیات ہے۔ اقبال کی شاعری میں فکر اور تخیل کی بلند پروازی ہے۔ لفظی رعایتوں کو برتنے میں اقبال کو قدرت کمال حاصل ہے۔ ان کے کلام میں گہرا فلسفہ
اور فکری عنصر شامل ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ نہایت شیریں اور سادہ ہوتے ہیں۔ اقبال کو ان کی انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔